بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اس کلپ میں یہ بتائیں گے کہ دعا کی معنی کیا ہے، اسلام میں دعا کس کو کہتے ہیں، اور حقیقت دعا کیا ہے، کن چیزوں کے لیے دعا مانگی جائے۔ قرآن و حدیث سے اخذ کرتے ہوئے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ممکن ہو سکے اسے شیئر و لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ کار خیر میں آپ کا ایک حصہ ہو سکے۔ میرے دوستو، دعا عربی میں اسم ہے، دال کو پیش کے ساتھ۔ دعا ہر وہ طلب جو ادنا اعلیٰ سے عاجزی اور انکساری سے طلب کرے اس کو دعا کہتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں دعا اس قول کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جو بھی ادنا یا غریب کسی بڑے یا امیر سے سوال کرے اس کو التماس و التجا کہتے ہیں، مگر جو خدا سے سوال کیا جائے اس کو دعا کہتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے گا، جو ناواقف اسرار طلب ہیں وہ محتاجوں سے مانگا کرتے ہیں، مگر جو واقف اسرار طلب ہیں وہ ہمیشہ بے نیاز سے مانگتے ہیں۔ دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز دعا میں مانگی جائے، تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ بیماری کی شفا کے لیے مانگ رہے ہیں، یا پھر مشکلات کی آسانی کے لیے، یا پھر پریشانیوں کے چھٹکارے کے لیے، یا پھر گناہوں کی وجہ سے عقاب خدا اور عذاب الہی سے بچنے کے لیے، یا کوئی رحمت خدا پانے کی لالچ میں مانگ رہے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ خود خالق نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ اعراف آیت کا نشان 56۔ اور زمین اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور خدا سے خوف اور امید کے ساتھ دعا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ میں اپنے آنے والے ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ دعا قبول ہونے کے شرائط کیا ہیں، لیکن یہاں پر دو باتیں بتا دیتا ہوں شرائط قبولیت دعا کی، کیونکہ اس آیت میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ دعا کے لیے ارشاد ہو رہا ہے وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمْعًا، یعنی خدا سے خوف اور امید کے ساتھ دعا کرو۔ اس کا مطلب جب کوئی مومن خدا سے دعا کرے اس سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرے، گریہ و زاری کرے، اتنا گریہ و زاری کرے جو اس پر کب کبھی اور لرزہ طاری ہو جائے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ اب امید سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب دعا مانگ لے تو پھر اس چیز کے ملنے پر یقین رکھے، کیونکہ وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ رب العالمین قادر مطلق ہے۔ تو دوستو، انشاءاللہ آپ مستفیض ہوئے ہوں گے، دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ والسلام۔